15 لوگوں کی اب تک کنفرم ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ پاکستان کا جو ہے وہ ایک اچھا امیج دنیا کے سامنے آیا۔ افغانستان کی صورتحال دیکھیں نا آپ، صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ، پورا افغانستان تباہ حال ہے۔ جس انڈیا کے کہنے پر اور جس انڈیا کے ایما پر وہ پاکستان کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں، اس انڈیا نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ وہاں پر یہ اٹیک ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا اٹیک کرنے والوں کا؟ افغانستان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ پاکستان کبھی بھی دہشت گردی کا حمایتی نہیں رہا، ہم نے کبھی دہشت گردوں کی حمایت نہیں کی، ہم نے انڈیا جو جواب دیا ہے ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے جواب دیا۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی کو تو پھر حاضر ہے ایس ٹی این کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ مسعود چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مسعود بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مسعود بھائی، آسٹریلیا میں سڈنی کے مقام پر ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں پر جس طرح لوگوں کو بے دردی سے مارا گیا ہے، اس واقعے کے پیچھے کیا ہے اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ دیکھیں، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کے اندر 15 لوگوں کی اب تک کنفرم ڈیتھس ہو چکی ہیں، 40 کے نزدیک جو ہے وہ زخمی ہیں۔ جو دہشت گرد تھے حملہ آور، 2 دہشت گرد بتائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ موقع پر ہی مارا جا چکا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ زخمی حالت میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ابتدائی اطلاعات ہیں اب تک کی، اور جو جنہوں نے مسلمان ہمارے بھائی جنہوں نے دہشت گرد سے بندوق چھینی اور دہشت گرد کو نیوٹرلائز کیا کرنے میں مدد دی، وہ ان کو زخمی حالت میں جو ہے وہ اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، تو ان کی ایک سرجری ہو چکی ہے اب تک اور دوسری سرجری جو ہے وہ جاری ہے۔ دنیا جہان میں، پورے پاکستان میں اور تمام طرف جو ہے وہ اس کی مذمت کی جا رہی ہے اس ایکٹ کی، اور انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ پاکستان کی کسی بھی طرح کی کوئی انوالومنٹ جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر نہیں ہے۔ پاکستانی جو ہیں وہ بڑے مہذب لوگ ہیں، بہت زیادہ قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کے بڑے فرینڈلی ریلیشن شپس ہیں، اور پاکستان نے ہر 2 صورت میں اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ اور افغانی خاص طور پر جو اس وقت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ انتہائی مذاق خیز اس طرح بھی ہے کہ ابھی تو واقعہ ہوا ہی تھا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستانیوں کا نام نہیں لیا انہوں نے ایشین اوریجن کا نام لینا شروع کر دیا، اور جب انٹرنیشنل میڈیا نے ایشین اوریجن کا نام لینا شروع کیا تو اس سے بے وقوفوں کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ افغانستان کا بھی نقصان ہوا اور پاکستان کا نقصان بھی ہوا، کیونکہ پورے خطے کا نقصان ہوا۔ اب ایشین اوریجن کے لوگوں کو جو ہے وہ شاکی نگاہ سے دیکھا جائے گا تو پاکستان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان کا تو فائدہ اس صورت میں ہوا کہ ظاہر ہے ایک مسلمان نے جان بچائی بہادری کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ہے وہ ایک اچھا امیج دنیا کے سامنے آیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لوگ تو چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے، کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو جو بھی چاہے، جس طرح بھی چاہے، جو کچھ بھی چاہے، پاکستان کا برا نہیں کر سکا۔ افغانستان کی صورتحال دیکھیں نا، اپنی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ، پورا افغانستان تباہ حال ہے۔ پورے افغانستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر افغانوں کو کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں تھا، تو پاکستانیوں نے ان کو جگہ دی بڑا بھائی بن کے۔ اب اسی بڑا بھائی بننے کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستانی بھگت رہے، ظاہر ہے۔ تو ظاہر ہے اب افغانوں کو یہ خیال ہے، افغان نیشنلز کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی طرح سے خراب کر کے، گندا کر کے، یا بین الاقوامی طور پر اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا، سمیئر پروپیگنڈا کیمپین کر کے اس طرح کا کچھ کر لیں گے کہ جس کے بعد بہت ان کے کوئی نمبر بن جائیں گے یا کوئی ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس انڈیا کے کہنے پر اور جس انڈیا کے ایما پر وہ پاکستان کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں، اس انڈیا نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، اس نے کبھی کسی کو دوست بنا کر نہیں رکھا، اور کبھی کسی کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آنے والے وقت کے اندر یہی انڈیا تھا جو پہلے پنشیر کے اندر بھی ان کو افغانوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اور اس وقت بھی جب انہوں نے اسلحہ مانگا تھا تو ان کو اسلحہ نہیں ملا تھا، ان کو ایکسپرٹیز نہیں ملی تھی، تو پھر پاکستان نے ان کو ایکسپرٹیز دی اور سپورٹ دی۔ تو یہ صرف ایک مرتبہ نہیں ہے، جلال آباد کی جو تاریخی لڑائی ہے اس کے اندر بھی جب رشیا کے خلاف لڑنے کی ضرورت پڑی تھی تو پاکستان نے مدد کی تھی۔ انڈیا تو اس وقت بھی بھاگ گیا تھا اور رشیا کے ساتھ تھا، رشیا کو مختلف چیزوں کی ضرورت تھی تو نہیں دے رہے تھے۔ لیکن یہ ظاہر ہے ان کو، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو مارکیٹ میں لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن لوگ تو حرام خور بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ تو اور بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا، لیکن میں صرف اتنی بات کروں گا کہ یہ غلط لائن جو ہے وہ یہ لے بیٹھے ہیں۔ افغانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے خلاف
جب آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف تھوکا ہوا اپنے ہی منہ پہ آتا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا مسعود بھائی، جو یہ سڈنی میں جو واقعہ ہوا، اس واقعے میں آپ نے جس طرح بتایا کہ 15 ڈیتھ ہو گئی اور 40 سے اوپر وہاں پر لوگ زخمی بھی ہوئے، اور 2 لوگوں نے یہ مطلب کہ اس میں جو ملوث ہیں 2 لوگ جنہوں نے یہ اٹیک کیا تھا. اچھا سر، وہاں پر جو یہ اٹیک ہوا ہے اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا اٹیک کرنے والوں کا؟ اور مطلب اس طرح تو نہیں نا کسی نے بلا وجہ اٹھائی گن اور شروع ہو گئے، کچھ تو ہوا ہے وہاں پر. کیا تھا بیک گراؤنڈ، کیا ہے اس کا؟ قذافی دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر اٹیک ہوا اس کے پیچھے جو افغان نیشنل تھا اس کا کیا موٹیو تھا، کسی کو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ اس کا کیا موٹیو تھا. یہاں بھی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، میں ہمسایہ ہوتے ہوئے، ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے، لیکن اگر وہ افغان نیشنل نکل آئے تو پھر پوری دنیا کے اندر افغانستان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ جو امریکہ جو ہے وہ اس وقت افغان نیشنلز کو باقاعدہ طور پر بین کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، افغانستان کے جتنے بھی نیشنلز ہیں ان کے ویزے جو ہے وہ سسپینڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کے اوپر انتہائی سخت قسم کی جو ہے وہ پابندیاں لگانے کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو یہ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی نیشن کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، یہ کوئی اچھے راستے نہیں ہیں جن کے اوپر اب عالمی برادری کے سامنے کوئی مطلب عزت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور عزت کے ساتھ آپ اپنا کام کر سکیں. سو یہ چیز انتہائی سوچنے اور سمجھنے کی ہے افغان نیشنلز کے لیے، افغانیوں کے لیے جو اس پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سوچنے کی ہے کہ وہ دشمنوں کی تعداد بڑھا کر دنیا میں کہاں جائیں گے. ان کو دوست بنانے کی ضرورت ہے لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ جو جنگ اتنے سالوں نے، وہ جو بارود ہے اس نے میرا خیال ہے کہ افغانوں کا دماغ جو ہے وہ خراب کر دیا ہے. وہ بارود کی جو مہک ہے اس سے اور جو اس کی بدبو ہے اس سے اتنا مانوس ہو گئے ہیں کہ اب انہیں امن کی بات اور درست مناسب بات جو ہے وہ کرنی اب انہیں وہ یاد بھی نہیں رہی اور انہیں وہ سمجھ بھی نہیں آتی. ان کو وہی زبان سمجھ آتی ہے، پھر وہ وہی بات آگے رہ جاتی ہے. جی سر، ان 2 کنٹریز کی جانب سے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے، جیسی وہ واقعہ ہوا ہے اور ادھر سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا، کیا اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو نقصان ہوگا انٹرنیشنلی طور پر، یا پاکستان کے ویزا کے مسئلے آئیں گے، پاکستان نیشنلز کو جو اوورسیز ان کو مسئلہ آئے گا؟ دیکھیں، پاکستان کا انٹرنیشنلی کوئی کیونکہ دنیا جانتی ہے پاکستان کو کہ پاکستان کبھی بھی دہشت گردی کا حمایتی نہیں رہا. ہم نے کبھی دہشت گردوں کی حمایت نہیں کی، ہم نے کبھی دہشت گردی کی حمایت نہیں کی، ہم نے کبھی کراس بارڈر ٹیررزم کی حمایت نہیں کی، ہم نے کسی ملک کے اندر گھس کے کبھی دہشت گردی نہیں کی. ہم نے جب بھی کیا ہے، جب بھی جس کے ساتھ بھی جنگ لڑی ہے وہ باقاعدہ باضابطہ کھل کے آمنے سامنے لڑی ہے. ہم نے انڈیا کو جواب دیا ہے، ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے جواب دیا، تو ہم آئندہ بھی جواب دینے کی ہمت اہلیت سخت رکھتے ہیں. لیکن یہ جو بین الاقوامی طور پر جب کسی بھی طرح سے اس طرح کی سمیئر پروپیگنڈا کیمپین کی جاتی ہے تو پھر دنیا جو ہے وہ یہ ضرور دیکھتی ہے کہ حقائق کس طرف جا رہے ہیں، اور حقائق جو ہے وہ پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں مستقبل میں. کیونکہ ظاہر ہے جو مسلمان جس نے کہ وہاں پر ایک اچھا کردار ادا کیا ہے وہ تو ثابت ہو گیا کہ اس کا اچھا کردار تھا، ہے اور رہے گا، اور اس کو ایز اے نیشنل ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر وہ جو اپنا نیریٹو ہے اس میں وہ مضبوط ہے، قائم ہے، اپنی جگہ پر مضبوط ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو افغان ہیں اور انڈینز ہیں ان کا جو پروپیگنڈا ہمیشہ کی طرح بنانے کی بات ہے کہ ظاہر ہے وہ تو لاہور کی بندرگاہ کے اوپر جہاز لنگر انداز کر دیتے ہیں اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ آ کے تو وہ پڑاؤ بھی کر لیتے ہیں اور ان کے جہاز یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ لینڈ بھی کر جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو جھوٹی حرکتیں ہیں اور جھوٹ پھیلانے والی حرکتیں ہیں وہ ہمیشہ سے خود دہشت گردی کے سپورٹر رہے ہیں. ابھی پاکستان ٹی ٹی پی کے بارے میں افغانستان گورنمنٹ کو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں موجود دہشت گردی کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کرو، لیکن وہ کارروائی نہیں کر رہے. یہ باقاعدہ طور پر ثبوت ہے کراس بارڈر ٹیررزم کا. پھر دوسری طرف کلبھوشن یادو کا جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر پکڑا گیا ہے، اور اس کے پکڑے جانے پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ٹیررزم انفلٹریشن میں انوالو ہے. تو جو کسی بھی ملک کے اندر، اچھا سکھوں کے خلاف امریکہ میں انوالو ہے، کینیڈا میں انوالو ہے، تو انڈیا تو ہر جگہ پہ پکڑا جا رہا ہے. تو جو خود یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے اور وہ دہشت گرد ہے. دراصل یہ خود دہشت گرد ہیں اور یہ خود کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور یہ پکڑے جا رہے ہیں. امریکہ کے اندر افغان نیشنل کا پکڑا جانا ہو
یا دیگر مقامات کے اوپر ان کا پکڑا جانا ہو، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ سمجھ چکی ہے اب حقائق کو، اور پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کے اندر دنیا جانتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پرامن ملک ہے، ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم ہر طرف امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم سائے امن کے ساتھ نہیں رہیں گے تو پھر اپنا نقصان کریں گے۔ بالکل ناظرین، جس طرح کہ مسعود چوہدری صاحب نے ہمیں بتایا کہ جس طرح پاکستان کے خلاف ایک پروپوگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تو شاید سچ ثابت نہ ہو، لیکن ایک جو ہیرو ہے جس نے جانیں بے شمار جانیں وہاں پر بچائی، وہ نہ صرف پاکستانی ہے بلکہ ایک مسلم بھی ہے جس نے بہت سارے وہاں پہ مزید جانیں جا سکتی تھی جن سے بچایا لوگوں کو، اور جس کو وہ نیشنل ہیرو کے طور پر بھی آسٹریلیا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ فی الحال کے لیے ناظرین ایس ٹی این سے معمر قذافی کو اور مسعود چوہدری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔